بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پر اس بڑھیا کو پھر مارا ہے۔ وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا، وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں۔ اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی، بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا، زبان چلاتی ہوگی، معاملات میں دخل دیتی ہوگی؟ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بیچاری کو تو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے۔ اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کرتی ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، 1000 دفعہ تو بتایا ہے، مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد رہے نا؟ بیوی بولی، اچھا چلو چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے میں ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پر غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے، اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ پہلے سے ہی سب پلان کر کے بیٹھی تھی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو؟ اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا کہیں دفع تو ہو نہیں سکتی، کتے کی سی جان ہے، مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا، اچھا یہ کہتی ہے وہ؟ میں نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی، اور یہی اس کا خطرناک حملہ ہوتا ہے، اپنی ہر بات منوانے کا۔ اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو؟ اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لوگی۔ میں نے کہا، اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں بھی گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی بہلا رہے گا۔ اس نے اداسی سے کہا، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج نہیں ہے، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دے بھی رہے ہیں۔ اگر راضی ہو گیا تو؟ میں نے سوچا، پھر بھی 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے۔ اگر بعد میں اپنے ہی گلے پڑ گئی تو؟ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو؟ میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا تو کہنے لگی، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سچ کہتے ہیں عورت بے وقوف ہوتی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ کچھ بات کرنے کے بہانے ڈرائنگ روم میں بیٹھا۔ اس نے جھوٹے منہ چائے بھی نہ پوچھی، تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا چاہتی ہے، اور وہ آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے ہی گھر رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جھلے اثرات پیدا ہوئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا، سلیم صاحب، میں تو چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ لگ جائے۔ اور یوں اس طرح اماں مستقل ہماری ہی ہو کے رہ گئیں۔ اگلے دن وہ بڑھیا ہمارے گھر منتقل ہو گئی۔ بس وہ بڑھیا کیا تھی، سفید روئی کا گالا سی تھی، نور کا ایک ڈھیرا سا تھا، لاغر سی، کمزور سی، جیسے زمانے بھر کے غم اس کی نورانی جھریوں بھرے چہرے پر تحریر تھے۔ آنکھوں کے بجھتے چراغ، کپ کپاتے ہونٹ، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔
میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے وغیرہ۔ اچھی خوراک اور خدمت سے ماں کے چہرے پر رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ دوسرا مہینے میں وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیت کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی، اور یوں اماں صرف ہماری ہو کے رہ گئیں۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پر رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد سے نواز دیا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ محشر کے دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ ان میں میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، منیرہ ادھر آ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کراؤں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا تو اماں کہنے لگیں، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھئی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا؟ قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، پل صراط پار کرا دے گا۔ آمین، بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا، چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں۔